بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتوں کے جرمٹ میں عالم ملکوت کی سیر فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حور کو رنج و غم میں مبتلا دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ آخر اس کو کون سا دکھ ستا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا تو اس حور نے عرض کی کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری نگاہیں مجھ پر بھی پڑھیں اور پھر اپنا حال عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ جب حور کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حال بیان کرنے کی سعادت مل گئی تو اس نے جھک کر سلام عرض کرنے کے بعد اپنی سرگشت سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، میرا بھی کوئی ضرور ساتھی ہوگا۔ بالآخر میں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ تیرا بے حد احسان ہے کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے، اب میری خواہش ہے پوری کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون سی ہستی ہوگی۔ رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی۔ حکم ہوا، سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک نظر آ جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں دیوانہ وار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں، یوں ہی نگاہ اٹھائی، دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا تصور جل گیا۔ اس وقت سے آج تک بے چین ہوں اور اس غم کی وجہ سے رو رہی ہوں کہ سیاہ فام کے ساتھ میرا کیوں جوڑا بنایا گیا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمراہ بسر کروں گی، جبکہ اس کا تصور ہی میرے لیے وحشتناک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے دریافت کیا، اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس بارے میں کچھ بیان کرو۔ اس نے عرض کی، سر تا پاؤں مجسم سیاہی، موٹے ہونٹ، چوڑے دانت، بدا چہرہ، تنگ و تاریک پیشانی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ جیسے ہی حور نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا شروع کیا اور حلیہ کے بارے میں بیان سماعت فرمایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق رسول کا سراپا ایک وفادار، ایک گوہر نیاب کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوہ کر کے رو رہی ہے۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ بلال میرا عاشق ہے؟ میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی حوران جنت کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر آسائش نے منہ پھیر لیا ہے۔ اپنے حسن و جمال کا غرور نہ کر، ہو سکتا ہے تو 70,000 نقاب الٹ کے میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر حور اضطراب شوق کی وجہ سے چیخ اٹھی اور عرض گزار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری معذرت قبول فرمائیں، میرا غم و علم شکوہ شکایت جاتے رہے ہیں، مجھے وہی بلال پسند ہیں۔ میری خوش نصیبی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق زار میرے حصہ میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی معذرت قبول فرماتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔